سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ نیب نے پورا کیس تیار کر کے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اثر الرسوخ کے حامل ملک ریاض قابل گرفت ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بڑا دلچسپ بیان دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں یہ نہیں کہتا کہ بات چیت رک گئی ہے، ہمارے بات چیت چل رہی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن کس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے اور ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں کی طرف مارچ کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا احسان ہے، ہاں بس جی، بارش کا انتظار ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، اسلام آباد میں بارش کا انتظار ہے، پوری سردی گزر گئی۔ میں تو چاہ رہا ہوں I've never craved for rain this much، کبھی زندگی میں اتنی کریونگ نہیں ہوئی، بارش کی طلب ہو رہی ہے، کہتے ہیں یا اللہ بارش دے۔ اب ہو جانی چاہیے۔ آلموسٹ 3 مہینے ہونے والے ہیں میرا خیال ہے، کھل کے نہیں ہوئی بارش، 3 مہینے زیادہ ہو چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اور یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈرائنس ہے، کف ہے، رحمت کی کمی ہے اسلام رحمت کی آباد کمی میں۔ ہے، بس ہمیں اپنے اعمال میں بہتری کرنی اچھا مجھے چاہیے۔ لگ رہا ہے کہ رحمت کی کمی کچھ وہ ملک ریاض صاحب پارلیمنٹ کی طرف بھی ہے کافی ساری، تو ویسے ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر تھوڑے سے دیکھیے ملک ریاض صاحب کی اب تک تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھا تو ان کی تو 5 انگلیاں گھی میں رہی ہیں، اور بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ سسٹم میں سے راستہ نکالا ہے۔ پہیے بہت ہوتے تھے ان کے پاس، ہر فائل کو پہیہ لگانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو چیف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، اب ان کی طرف کوئی راستہ وہ نہیں نکال سکے، ان کے جو پہیے شہی سارے جو ہے نا وہ پنچر ہو گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بندہ کریڈٹ دینا چاہیے، حالانکہ میرے بھائی کے مخالف ہے بھی اس ٹائم، تو ساری میرے والد صاحب تو ان کے ساتھ رہے تھے جو انصار صاحب کے ساتھ، لیکن میرے بھائی تو اب ظاہر بات ہے پالیٹکس ان کے مخالف کر رہے ہیں، لیکن جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ چودھری انصار علی خان صاحب کا بنتا ہے۔ انہوں نے بھی ملک ریاض صاحب کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیا، تو چودھری انصار علی خان اور حافظ سید عاصم منیر جو 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل ان کو اپنے پاس قریب نہیں آنے دیا، اور نہ وہ بلکہ کوشش کی ہے ملک ریاض صاحب نے، ادھر بھی کوشش کی ادھر بھی کوشش کی، لیکن وہ راستہ نہیں نکل سکا۔ تو جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ دوں، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے ایکسٹریڈیشن کا، ان کی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب ڈان میں خبر لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کی حوالگی کے لیے نیب حکام کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر یو اے ای کے حکام سے بات شروع کر دی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کتنی سکسیسفل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویانا کنونشن ہے اس کے تحت بھی، اور پلس ان کے آلریڈی جو برطانیہ میں مقدمات چل رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ کا قانون بھی ہے نا UN کا، اور اس کے علاوہ جو ان کا برطانیہ کے اندر جو مقدمات تھے، کورٹ میں بھی کوئی اس قسم کی چیز بات ہوئی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں، اور جو 190 ملین والا بھی ان کی جو ڈیل ہے وہ بھی ان ایکسپلینڈ ویلتھ تھی، اور NCA نے تبھی جو ہے وہ اس کو ان کے اماؤنٹ کو فریز کیا تھا، اور ویزا بھی کینسل کیا تھا دونوں بات۔ ان کا ویزا تو کینسل ہوا نا، وہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کو دوبارہ اپیل کی تھی یا کچھ کیا تھا سمہاؤ، لیکن وہ اپنی جگہ بات ہے۔ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ اب تو وہ اب ہے برطانیہ میں نہیں، وہ ہیں اس وقت ادھر دبئی میں۔ یو اے ای کے جو حکومت ہے اس کی اور پاکستان حکومت پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، یہ بات ماننے والی ہے، اور ساتھ یو اے ای کے جو اعلیٰ پاور سرکلز ہیں وہاں پر ملک ریاض صاحب کے بھی بڑے سے تعلقات ہیں، اور وہاں مطلب کنسٹرکشن میں بھی بہت اچھا کام کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں یہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یو اے ای گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس میں کیا سکسیسفل ہوگی نیب ان کو پاکستان لانے کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں بین الاقوامی قوانین کا اطلاق تو یو اے ای کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یو اے ای کے اوپر سم ٹائم دیکھیں اب دنیا میں نا بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک گولڈن ویزا دے کر یا جس قسم کی چیزیں دے کر وہ بڑے رائٹس دے دی ہیں عوام کو وہاں پر نا، ایک جو بات حقیقت ہے وہ رائٹس کافی دے دی ہیں، اور اپنے جو سٹیزن کی جو لائف ہیں وہ بہت آئیڈیل ہیں، وہ ویسی جو لائفز ہیں وہ کسی آپ جمہوری ممالک میں بھی تصور نہیں کر سکتے، جیسے شادی وغیرہ کی چیزیں ہیں یو اے کے اندر نا بڑی فیسلٹیز دے دی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو نیشنلز کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ انٹرنیشنل پریشر تو ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل قوانین کو وہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، تو ابھی یہ
اور حکومت پاکستان اور تیسری طرف ملک ریاض, تو ملک ریاض کے لیے مشکلات تو کھڑی ہو چکی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 100% کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے, میں 100% کی بات نہیں کروں گا, لیکن امکانات ضرور موجود ہیں ان کے پاکستان آئیں گے یا ان کو لایا جائے گا. حوالگی کے پاکستان حوالگی. سنا ملک ریاض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس 30 سالوں کے راز ہیں ثبوتوں کے ساتھ محفوظ, ایسے ان کے بیان پہ کیا واقعی ان پہ گرفت آئے گی ہے آپ کی؟ اب ویسے مجھے لگتا ہے 20-21 سال ہو گئے ہمیں ملک صاحب کے اوپر بات کرتے کرتے زبان رک جاتی تھی. حسن بھائی اس کے گواہ ہوں گے کہ ان کا نام لینا میرا خیال ہے بہت ہی بڑا جرم یا گناہ تصور کیا جاتا تھا, میوٹ لگا دیا جاتا تھا, آپ بات نہیں کر سکتے تھے. کوئی چینل اس حوالے سے افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ملک صاحب کا نام لے. اور اب دیکھیے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور پھر زوال سے عروج بھی آ سکتا ہے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان میں. لیکن اگر تو پاکستانی گورنمنٹ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ یہ ضرور طے کیا ہے کہ لا نہیں سکے تو ٹف ٹائم تو ضرور دینا ہے ملک صاحب کو. اب ملک صاحب سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے ملک صاحب اور ان کی کوئی بات چیت یا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہو, لیکن ملک صاحب وہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں. obviously اگر گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے تو ان سے کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک میں چاہے گی, یا تو وہ اس کو آفر کو ایکسیپٹ کر لیں گے, یا نیگوشیٹر وہ بہت اچھے ہیں, معاملات کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں, تو یا تو یہ کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کریں گے تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% ہے. میرا خیال ہے چاہے میڈیا کی بات کر لیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں, چاہے سیاستدانوں کی بات کر لیں, کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے پاکستان کا جہاں انہوں نے انویسٹمنٹ نہ کی ہوئی ہو. تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 30 سالوں کے ثبوت ہیں تو میرا خیال ہے وہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر اگر ان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, پھر وہ سب کی بہتی گنگا میں سب کے ہاتھ دھوئیں گے. میرا خیال میں ڈسکری کرتا ہوں. وجہ یہ ہے دیکھیں ابھی ملک دیکھیں بزنس مین دشمنی نہیں ڈالتا نہیں, لیکن اگر ان کو پکڑا جائے گا تو وہ کیوں کسی اور پکڑا بھی جا رہا ہو تب بھی وہ دشمنی ڈالے گا. دیکھیں بزنس مین سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے. بظاہر آپ نظر آ رہے ہیں اتنا طاقتور آدمی ہے, ملک ریاض حسین, سعد کارڈز, یہ وہ تمام چیزیں. میں نے اسی شہر کے اندر ملک ریاض کو کچہری چوک میں جب فائرنگ ہوئی تھی ان کے اوپر, ان کے ساتھ بلٹ پروف گاڑیاں بھی تھیں, بم پروف گاڑیاں تھیں, بھاگے تھے وہاں سے ملک ریاض حسین, ٹھیک ہے بالکل. اور وہ باریوں کے ساتھ جب ان کا مسئلہ ہوا تھا, پھر باریوں کو آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے ملک ریاض نے, جہاں پر اس اسلام آباد کے مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں, لیکن حسن بھائی پھر آپ کے خیال میں وہ کیسے, یعنی ان کو اگر پکڑا جائے وہ خاموشی سے آگے اپنے آپ کو سرنڈر تو نہیں کریں گے نا, وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اب دیکھیں نا, بزنس مین لڑائی نہیں جاتا, شکریہ نہیں ڈالتا. پھر وہ جو ملک عشرت تھے, ملک تبارک حسین باری کے چھوٹے بھائی, ان کے ساتھ ملک ریاض صاحب نے پھر اپنے تعلقات بنا دیے تھے, پھر ان کا بزنس بھی اکٹھا اسٹارٹ ہو پڑا تھا. تو بات یہ ہے کہ بزنس مین ہے وہ ملک ریاض صاحب, ملک ریاض صاحب کی وہ بات جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ دشمنی نہیں ڈالیں گے, وہ تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے. اگر ان کو یہاں پر مسئلہ بنا تو وہ ابھی مسئلہ کیا ہے جو بقول ان کے کہ ان کو کہا گیا جی کہ کسی کے خلاف گواہی دے دو, میں گواہی نہیں دوں گا, تو حالانکہ وہ گواہی کوئی نہیں مانگی جا رہی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب کیونکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو شاید اس کیس کے اندر مطلوب ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے اندر. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے, خالی ملک ریاض حسین نہیں ہے جی, علی ریاض ملک بھی ہیں. بالکل. تو جب علی ریاض ملک کا معاملہ آئے گا تو ملک ریاض صاحب اپنے اوپر تو شاید وہ برداشت کر لیں, علی ریاض کے معاملے کے اوپر ملک ریاض صاحب پھر جو ہے نا وہ 2 مرتبہ سوچیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ملک ریاض کو اگر کسی صورت یہ نظر آ رہا ہوا کہ میں یہاں پر اب حکومت پاکستان کی طرف جا رہا ہوں, تو وہ سب سے پہلے حوالگی سے پہلے ہی وہ جو وائٹ فلیگ ریز کریں گے اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ ہے ملک ریاض حسین. اس میں اگر ٹیمپرری بیسس پہ ان کو خود بھی پاکستان آنا پڑا اور بات چیت کرنی پڑی وہ کر لیں گے. حوالگی کے لیے تو جب ظاہر ہو رہا ہوگا تو پھر پاکستان خود ہی سرنڈر کرنے پھر آنے سے پہلے ہی ان کو بلانے سے پہلے ہی وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. وہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے معافی تلافی, پھر اور بہت سے لوگ جو ان کے پاس چینلز موجود ہیں وہ پہیے لگائیں گے صلح کے لیے. اور اس میں یوئی بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جیسے فائلوں کو وہ پہیے لگاتے ہیں نا, اس طرح آپ صلح کے وہ لگا لیں گے, پہیے لگا لیں گے, اور پھر وہ رستے تلاش کر کے کسی طریقے سے جو ہے نا یوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے نا, کیونکہ ان کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے اس میں ویسے میرا خیال یہ کہ زرداری صاحب کی ایک بڑی اپنی افیلیشن ہے یو اے کے ساتھ. میرا خیال ہے سب سے بہتر میرا خیال ہے انہی کی ہے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں بھی. میں نے تو نواز شریف صاحب کو وہاں پر دیکھا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول مل رہا ہے. ہاں لیکن زرداری صاحب بھی ان کے کافی قریب. نواز شریف صاحب کو وہاں پر ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول تھا. ایون جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو جو دبئی ایئرپورٹ تھا اس میں وہ ایئرپورٹ کے رستے داخل نہیں ہوئے, وہ ایپرن کے تھرو وہاں پر گاڑی رکی ان کی, تو وہاں سے وہ واک کر کے ایئرپورٹ کے اندر آئے ہیں. اور ان کے ساتھ یو اے ای کی جو ہے وہ آفیشیل سیکیورٹی اور ان کی انٹیلیجنس
یونیفارم جو شرطے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں وہ تھے, تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر تھی. تو نواز شریف صاحب کا بھی ایک وہاں پر سیم ہی ہے دونوں سیاسی جو لیڈران ہیں, میرا خیال یہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید یو اتنا ہارش اس میں اسٹانس کوئی لے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا ٹائم دیکھنا چاہیے خود گورنمنٹ کتنا اسٹرانگلی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے. دیکھیے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں اتنی باتیں ہو سکی, آج تک ہم شہزاد اکبر صاحب کو کچھ کر نہیں سکے. بہت سارے ایسے لوگوں کے خلاف کچھ کر نہیں سکے. پاکستان میں نہیں, وہ برطانیہ میں ہے, اور شہزاد اکبر صاحب اگر پاکستان ہوتے تو کہاں بچتے ہیں, اور وہ ان کو بھجوایا کس نے؟ ویسے میں یہی تو عرض کر رہی ہوں نا, لیکن پاکستان نہیں دی تھی نا, پاکستان نے دی تھی, ہمارے معززین نے دی تھی. نہیں, ہم کسی بھی باہر بیٹھی ہوئی شخصیت کو پاکستان لانے کے حوالے سے اتنا ایفرٹ کریں بھی تب بھی ہم لا نہیں پاتے ہیں, یہ ہماری ہسٹری رہی ہے. یہ گلف کی صورتحال تھوڑی مختلف ہے, یورپ کی صورتحال مختلف ہے. دیکھیں یورپ میں کوئی شخص اگر ہے تو اس کو لانا بہت مشکل ہے, وہاں سے لانا مشکل ہے, یہاں سے لانا ممکن ہے. اچھا چلیے یہ اب ایک مختلف اینگل ہے, اگر یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں لانا آسان ہے. ہاں لیکن ٹائم کم ہے, ٹاپک میرے پاس زیادہ ہے. یہ بتائیں, یہ رؤف حسن صاحب نے جو مذاکرات کے حوالے سے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دے دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمارے رابطے منقطع نہیں ہوئے, ہمارے رابطے چل رہے ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے, معاملات چل رہے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس سے چل رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا. اچھا ویسے انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی 2 گھنٹے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کا جس کا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی 15 منٹ کی ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی, اس پہ انہوں نے کہا تھا ایک پروگرام میں, میرے شو میں بھی کہا تھا کہ جی وہ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی. اچھا رؤف حسن صاحب کے بارے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کو کچھ پتا ہوتا ہے تو وہ اس میں جھوٹ کا ایڈیشن نہیں کرتے, جو ان کو معلوم ہوتا ہے وہی بات کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے حوالے سے آج انصار صاحب کی بھی ایک خبر تھی, انصار عباسی صاحب کی, کہ خان صاحب نے بیک ڈور چینل پہ بات چیت کرنے سے منع نہیں کیا, فرنٹ ڈور کا منع کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں سے بات نہیں کرنی ہے, ادھر سے بھائیوں سے بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب یہ شاید یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بیک ڈور چینل پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہی خان صاحب کا سٹانس بھی ہے. تو ایک طرح سے وہ میسج کنویئنگ بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ آپشن کھلا رکھا ہوا ہے, اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے اینڈ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے بھی ادر دین دا پولیٹیکل پارٹی یا جو گورنمنٹ ہے. اور گورنمنٹ سے آپ تبھی بات کر سکتے ہیں جب آپ گورنمنٹ سے کوشش کریں کہ مذاکرات کی بیس پر آئیں, آپ ان کو لفٹ ہی نہ کروائیں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں. آپ کے بیک ڈور کا کوئی سین وہ چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی رؤف حسن صاحب کی جو بات ہے یہ ہوائی فائرنگ ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہے, کوئی نیشنل لیول کے اوپر کوئی انگیجمنٹ ہوئی تھی. اب دیکھیں نا, مذاکرات تو وہ ہوتے ہیں جس پر آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے جاتے ہیں, اور اگر بات ایک ہلکے پھلکے ماحول میں ہونے والی ملاقات جس میں ایک ہی ایجنڈا تھا, جس میں ایجنڈا تھا ملک میں قیام امن اور دہشت گردی کا خاتمہ, اس پر اگر بات چیت آپ کی ہو چکی ہے تو اس کو آپ جتنا مرضی ڈھول پیٹتے رہیں, تو اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی نہیں تھی. کیا ان کے جو مذاکرات کریں گے تو ڈیمانڈ تو وہی ہے نا جو حکومت کے سامنے پیش کی ہیں انہوں نے, جو حکومت سے ڈیمانڈ کی ہیں, تو کیا یہ ڈیمانڈ پیش کریں گے آرمی چیف کے سامنے؟ آرمی چیف سے بھی نہیں ہوں گے. ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے جی بالکل بیرسٹر گوہر صاحب کی, میں اس بات سے وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جس کو شرما کے انکار کر رہے تھے, تو بعد میں اس نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا وہ ملے ہوئے ہیں. تو اور ملاقات کس مقصد کے لیے ہوئی تھی؟ اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی. دیکھیں آرمی چیف نے یہی بات کی تھی نا کہ جی آپ کی میں تقریر سنتا ہوں اور فلاں 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 اس طرح کی باتیں کی ہیں, تو میرے خیال کے مطابق کوئی مذاکرات نہیں ہے جی. ایک دفعہ علی امین گنڈا پور صاحب کے تھرو رابطہ ضرور ہے, بیرسٹر گوہر کا رابطہ بھی وایا علی امین گنڈا پور ہوا ہے, کیونکہ وہ ہی واز اکمپننگ ہم. ٹھیک ہے جی, وہ کوئی ایسا چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن وہ مین وجہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ تھے. کیا علی امین گنڈا پور کے علاوہ ان سے الگ تھلگ ہو کر رؤف حسن کا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, یا شاہ فرمان صاحب کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے, اسد کیسر صاحب کی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی اور ان کے جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب کی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. اچھا حسن بھائی, بشرا بیگم کا ایک لیول کے اوپر کانٹیکٹ ضرور تھا, اور وہ کانٹیکٹ ابھی بھی ہے. بشرا بیگم کا ایک لیول کے اوپر کانٹیکٹ ضرور تھا, وہ لیول ابھی بھی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی جیل کے اندر, ہاں ٹھیک ہے, تو جن کی ملاقات ہوئی تھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرایا گیا تھا نا, جن لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی جو میسج دے کے گئے تھے جی سنجانی والا, وہ فیسیلیٹیشن تو ہوئی تھی نا. وہ ایک ملاقات کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے جی, وہ ایک ملاقات کے بعد وہ بھی دوبارہ نظر نہیں آئے. ان کی ملاقات بھی کوئی نہیں, بس ایسے ہی ہے جی, سارا کام ایسے ہی چل رہا ہے. اچھا لیکن حسن بھائی ایک چیز نہیں سمجھ آئی, وہ یہ کہ یہ ملاقات جو حکومت کے ساتھ میٹنگ تھی, یہ اگر بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا؟ مطلب پہلے سے ہاں وہی نا کہ آپ 28 انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں پہلے, بیرسٹر گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا, سوری میں ایک چیز ان سے ضرور جاننا چاہ رہی ہوں, کہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں پہلے وہ دے دیتے جواب, آپ ہم پڑھ کے مذاکرات کی ٹیم کے ساتھ آ کے بیٹھتے. مطلب یہ کیا لاجک ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. دیکھیں بات یہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا
ان کے کہنے پر مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دی حکومت نے. عمران خان صاحب نے تو پہلے بنا دی تھی نا, آؤ مذاکرات کریں, آؤ مذاکرات کریں. اصل میں جل فیض کے خلاف جب سزائیں شروع ہوئی نا, معاملہ شروع ہوا اور اب ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی, تو یہ بڑے بھگلا گئے تھے, بھگلاٹ کے شکار ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے آپ ان کو انگیج کریں, ٹائم بائی کریں. وہ ٹائم بائی کیا انہوں نے, اب وہ ٹائم بائی ہو چکا. اب انہوں نے فرار اختیار کرنی تھی, جیسے آپ کو بتا دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوتھ کے بعد انہوں نے مذاکرات میں نہیں بیٹھنا اور یہ بہانہ بنا کر فرار ہوں گے. اب یہ بہانہ بنا کر فرار ہو چکے ہیں, لیکن ان کو اس فرار ہونے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ خود ذلیل ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ جناب یہ اگر بیٹھ جاتے دوبارہ اور حکومت سے جواب لیتے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز کے اوپر, اور حکومت انکار کرتی, تو پھر برڈن آنا تھا حکومت کے اوپر, اور کس کی ویک پوزیشن ہونی تھی؟ حکومت کی. لیکن ان کی ویک پوزیشن آج دکھائی دے رہی ہے. اب دیکھیں نا, کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کے مطالبات تسلیم کر لی ہوتے, ہم کچھ کیا لے کر آئے تھے, ہم نے کیا دینا تھا پی ٹی آئی کو, ہم تو کچھ لے کر آئے تھے. اب وہ اس سے فرار اختیار کر لیا انہوں نے. تو اس لیے نقصان اٹھاتی ہے جب ہیسٹ کے اندر یہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور جب ان کی نیت نہیں ہوتی. اصل مذاکرات کی نیت ہے نہیں ان کی. اچھا, یہ مذاکرات کو کامیابی کیا کامیابی ہے. اچھا, لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو جنید اکبر صاحب نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ ہم ہارڈ لائنرز کو آگے لائیں گے اس دفعہ, اور پھر دوبارہ پوری تیاری سے اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اور اس میں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایڈیشن کر دیا ہے کہ اگر اعلیٰ قیادت ہمارے ساتھ ایگری کرے گی تو ہم جو ہے وہ کے پی کے جی ٹی روڈ, موٹر ویز وغیرہ بھی بند کر دیں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ویسے میرا خیال ہے کہ جنید اکبر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اسی ہارڈ لائنرز موقف کے لیے لایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اسی لیے لایا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سی ایم صاحب بڑی آکورڈ پوزیشن میں تھے. ایک طرف پریشر ان کے اوپر یہاں وفاق سے بھی پڑتا تھا اور دوسری طرف پی ٹی آئی سے تو جھاڑ پڑتی ہی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا ایگزٹ تھا, ان کو سائٹ پر کر کے کہا گیا کہ آپ ایڈمنسٹریٹو مسائل کو دیکھیں. لیکن جنید اکبر صاحب کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ لوور لیول سے پارٹی ورکر کے طور پر اوپر آئے ہیں, اور ویسے وہ گنڈا پور صاحب کو پریز تو کر رہے ہیں, لیکن وہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے. وہ اس اپوزٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ گنڈا پور صاحب کو پسند نہیں کرتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوور لیول کا جو پارٹی ورکر ہے جو گنڈا پور صاحب کی طرز سیاست سے نالا ہے, وہ اس کو واپس مین اسٹریم میں لانا چاہ رہے ہیں اور پارٹی کو ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو تھوڑا یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ اہم ہوگا کہ اب اگر کوئی ایسا احتجاج یا کوئی ایسی ریلی یا کوئی کیمپین ہوتی ہے تو اس میں صوبائی حکومت کس طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کرے گی, کیونکہ سی ایم صاحب تو ہوں گے نہیں فرنٹ پہ تو آپ کی اپنی لوکل لیڈرشپ ہوگی. تو پھر کس طریقے سے آپ اگر صوبائی وسائل یوز کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ گنڈا پور صاحب سے سوال تو بنتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور کے بطور وزیر کام کرتے رہیں گے, کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اس ٹائم جو کہا جا رہا تھا کہ جی کے پی کے کا جو وزیر ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے, تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ ہی ول کنٹینیو ایز اے سی ایم. ویسے کرتے تبدیلی کے لیے کوشش کرتے, ان کو ہٹاتے. عمران خان صاحب تو بڑی خوشی ہوتی, ایک نیا تماشا لگتا, پھر 3-4 گروپ کھڑے ہوتے, 3-4 امیدوار آتے. کیا یہ کوئی گروپ بنا سکتے تھے اپنا علی مین گنڈا پور صاحب؟ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی تھی, لیکن وہ تو خیر ہوا نہیں. اب جو جنید اکبر صاحب آ گئے ہیں, تو جنید اکبر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں شاہراہیں بند کروں گا, تو کریں, اپنی حکومت کے خلاف جتنا بھرپور احتجاج کرنا ہے کریں, مجھے اس کی بڑی خوشی ہوگی. ویسے کون سا گورننس ہے کے پی کے اندر, عوام کے لیے تھوڑا سا برا لگے گا کہ ان کے لیے تکلیف ہوں گی, لیکن دیکھیں نا, احتجاج اپنی حکومت کے خلاف نہیں ہوتا. احتجاج جو ہوتا ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کرتی ہوتی ہے. تو جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے 100 مرتبہ احتجاج کریں, جس سے کیا فرق پڑے گا؟ عوام کو تنگ ہوگا, حکومت کے لیے مسائل پر کھڑے اسلام آباد کی طرف بھی آئیں گے نا, مارچ کریں گے نہیں نہیں, اس وقت بڑی مار پڑنی ہے آگے سے. اس وقت سی ایم ساتھ نہیں ہوگا, نہ جو وسائل نہیں ہوں گے, تو یہاں پر جناب ڈانگو ڈانگ لتر ہو جائیں گے. دیکھیں نا, پچھلی مرتبہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے اپنے ساتھ ٹیئر گیس کے شلز لے کر آئے تھے. ان کے پاس ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, ان کے پاس عام لوگ تھے, یعنی ان کے پاس سرکاری کرینیں تھیں, ریسکیو 1122 کی گاڑیاں تھیں, ان کے پاس ایمبولینسز تھی, یہ تمام چیزیں وہ وسائل استعمال کر کے تو وہ اسلام آباد تک پہنچتے تھے. یہ تو اگر جنید اکبر صاحب آئیں گے تو ان کو تو ہو سکتا ہے یہ اٹک پل بھی کراس نہ کرنے دیا جائے, اسلام آباد پہنچنا تو دور کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب تحریک انصاف کے لیے ورکر نکلے گا. ہر مرتبہ آتے ہیں 1000-1500 ورکر گرفتار کروا کے چلے جاتے ہیں, تو کتنی مار کھائے گا ورکر؟ ورکر جو ہے, اور ورکر کو کچھ دیتے بھی نہیں ہے نا. اب یہ دیکھ لیں کہ جو پنجاب کا ورکر ہے وہ سخت مایوس ہے پی ٹی آئی سے, اور کے پی کا بھی خاصی حد تک نالا ہو چکا ہے, اور کے پی سے ہی تو لوگ نکالتے ہیں. کے پی کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی پلے شاہی کوئی نہیں رہی. اور عمران خان صاحب بڑے اس مرتبہ نالا دکھائی دیے, جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جیل کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ
بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس بات پر کہ بشرا بیگم اور ان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جب سزائیں ہوئیں تو انہوں نے اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے اندر عوامی رد عمل کیوں نہیں دکھایا، ریئیکشن جو پبلک ریئیکشن کیوں نہیں ظاہر کیا گیا، وہ آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا تھا، آپ نے دکھانا تھا کہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے، چارائیں بند ہو گئی ہیں، تو کوئی پورے ملک کے اندر کوئی اس کا جو ہے نا وہ ریئیکشن نہیں آیا۔ اس پر عمران خان صاحب بڑے مایوس بھی ہیں، پارٹی سے نالا بھی ہیں، اور اس پر انہوں نے تھوڑی بہت ٹیوننگ بھی کی ہے، انکلوڈنگ علی امین۔ اوکے جی، تھینک یو بوتھ آف یو۔ سو ویورز، مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔